بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری آج بھی ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ پاکستانی پالیٹکس اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے، اتنا گرم ہو گیا ہے سلسلہ کہ امریکہ کے جو انتخابات ہیں وہ بھی پاکستان کے ویورز کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں پاکستان کے باہر ہیں، وہ سیکنڈ پرائرٹی پہ چلے گئے ہیں۔ ہر بندہ یہی پوچھ رہا ہے سر کیا ہوگا، جنوری تک کیا ہونے والا ہے، نومبر کے آخر تک کیا ہونے والا ہے، دسمبر کے آخر تک کیا ہونے والا ہے۔ جناب آج یہی اہم ترین ویڈیو ہے، یہی ڈسکس کرنا ہے کہ جنوری تک کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، کتنے آپشنز زیر غور ہیں، نواز شریف صاحب کی پشت پر کون کھڑا ہے، اور کیا مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں کچھ اہم ہدایات جاری کی ہیں، وہ کیا ہیں۔ یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ پہلے آ جائیں جناب آپشنز پہ۔ اچھا، آپشن سے یاد آیا کہ جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا، اس کالم میں انہوں نے کوئی 3 آپشنز ڈسکس کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلا آپشن تو یہ ہے کہ مثلاً کہ جو کنٹرول ٹاور ہے وہ حکومت کو اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، بس یہ لڑتے رہیں، یہ جلسے کرتے رہیں، یہ احتجاج ہوتا رہے وغیرہ وغیرہ۔ صحیح ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے خود ہی اس آپشن کو نیگیٹ کر دیا، خود ہی اس کی تردید کر دی اس آپشن کی کہ جی ایسے نہیں ہو سکتا، اس سے پھر انتشار ہو جائے گا، اس سے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچویشن بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، کنٹرول میں ہی نہ رہے، اس سے بہت کچھ بگڑنے کا چانسز ہیں، تو لہٰذا اس آپشن کو انہوں نے خود ہی ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے دوسرا آپشن کہ اپوزیشن پر انتہائی سخت ہاتھ رکھا جائے، پکڑ دھکڑ مار دھاڑ، ادھر جیل میں ڈال ادھر جیل میں ڈال، یہ سب کچھ اس طرح سے کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مطلب کہ زور کی بنیاد پر، قوت کی بنیاد پر ان کو پریشرائز کیا جائے جناب، اس طریقے سے۔ پھر اس آپشن کو بھی انہوں نے تردید کر دی خود جاوید چودھری صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں، اس آپشن پہ اور سب سے بڑا مسئلہ کہ اگر اب حکومت کی کوئی پرفارمنس ہوتی تو پھر بھی یہ ایسا ہو سکتا تھا، یہ بھی کاؤنٹر فائر کر جائے گا، بیک فائر کر جائے گا، یہ بھی صحیح نہیں آپشن۔ اور اس کے لیے ذرا کیپٹن صفدر صاحب کی جو گرفتاری ہوئی، جس بھونڈے انداز سے ہوئی گرفتاری اور پھر جس طریقے سے وہ ہیرو بنے، اس سے بھی میرا خیال ہے اس آپشن پر نا کہ پکڑ دھکڑ اگر مزید ہوتی ہے، جو مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری ممکنہ پر میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی، اس آپشن کو بھی انہوں نے خود ہی رد کر دیا۔ ایک تیسرا آپشن انہوں نے ڈسکس کیا، اور اس آپشن پر جاوید چودھری صاحب نے بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہا ہے کہ آپ تیاری کریں جناب، ٹھیک ہے نا، آپ بس سیٹ بیلٹ کس لیں، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے انہوں نے بات کی۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ تھرڈ آپشن ہے، اور وہ تھرڈ آپشن یہ ہے جناب کہ دونوں کا پتہ گول کیا جائے فی الحال کچھ عرصے کے لیے، اور ایک حکومت آ جائے، ٹیکنوکریٹ حکومت، ٹھیک ہے نا، ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے۔ اچھا، ٹیکنوکریٹ کی حکومت اس طرح سے جیسے تعلیم کا الگ بندہ، سائنس کا الگ بندہ، فلاں الگ، یعنی وہ حکومت نا، ٹھیک ہے نا، جو کہ چنے ہوئے نہیں ہوتے، منتخب نہیں ہوتے، الیکٹڈ نہیں ہوتے، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اب ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے، یہ سسٹم آ جائے، وہ پھر وہ سسٹم رہے، کچھ چیزوں کو ٹھیک کرے، پھر اس کے بعد انتخابات بہرحال یہ چودھری صاحب کی رائے تھی۔ چودھری صاحب محترم ہیں، چودھری صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں، چودھری صاحب کافی تجربہ کار ہیں، لیکن میں اس سے اتفاق بھی کر سکتا ہوں، اختلاف بھی کر سکتا ہوں، کویسچن ضرور اٹھا سکتا ہوں۔ سر پہلی بات تو یہ ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے پاکستان میں، جب مارشل لا لگ سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب مارشل لا لگتا ہے نا، اس وقت آپ کا آئین سسپینڈ ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کا دستور سسپینڈ ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کا آئین اور دستور نہیں ہوتا، اس وقت آپ کی عدالتیں اس طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی، اس وقت آپ کے باقی ادارے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، ایک الگ سا کوئی پی سی او آ جاتا ہے، کوئی ایل ایف او آ جاتا ہے، اس طریقے سے کوئی نظام آ جاتا ہے، وہ مارشل لا کی اور بات ہوتی ہے۔ لیکن جو ٹیکنوکریٹ سسٹم ہے نا، اس ٹیکنوکریٹ سسٹم کی آپ کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کے آئین میں، آئین پاکستان میں، دستور پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ٹیکنوکریٹ سسٹم آئے۔ اچھا، اب اگر آپ کہیں جیسے سلیم صافی صاحب نے کچھ اپنے کالمز میں کہا
ख्वाहिश तो है ना, बहुत सारों की ख्वाहिश है कि इस तरह का टेक्नोक्रेट सिस्टम आ जाए। बहरहाल किन की ख्वाहिश है बस वो ना पूछा करें ना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे उन्होंने भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट, उनका यानी कि लुब्बे लुबाब ये था, हो सकता है मेरे अल्फाज ये हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी फरमाए और कोई जो है ना इस तरीके से साथ दे तो फिर एक ऐसा सिस्टम आ सकता है जो टेक्नोक्रेट। लेकिन भाई जब आइन भी मौजूद हो तो सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ कि मावराए आइन जाके किसी हुक्म को इस तरीके से वो करना, खैर बहुत सारी चीज़ें माजी में ऐसी हुई हैं कि उन्होंने मुशर्रफ साहब को आइन में तब्दीली की भी इजाज़त दे दी थी, बाबा रहमता टाइप हो तो फिर उसमें पता नहीं क्या क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ कि ये उसके हवाले से। अच्छा, फिर वो जो सिस्टम आता है ना असम्बलियों के बाद या हुकूमत के तहलील होने के बाद असम्बलियों के वो सिस्टम आता है, वो होता है केयर टेकर। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत, आपके आइन में अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो फिर 2 माह के अंदर यानी 60 दिनों के अंदर अंदर वो इंतखाबात होते हैं। लेकिन अगर वो मुद्दत पूरी नहीं करती और पहले तहलील कर दी जाती हैं किसी भी वजह से तो फिर वो 3 माह के अंदर, अब वो उसको भी, उस सिस्टम को भी या तो आप 2 माह चला सकते हैं, केयर टेकर को आइन में मौजूद है ना, या आप उस सिस्टम को 3 माह चला सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। भले उसमें बंदे अपनी मर्जी के कोई भी रख लें, उस केयर टेकर में वज़ीर आज़म आप किसी को भी बना दें, वो एक तरीक़ाकार तो है कि अपोजिशन और जो हुकूमत है, लीडर ऑफ अपोजिशन और जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी मर्ज़ी से और मशवरे से और सारा कुछ जो है ना बाकी जमातों को भी साथ मिला के तो तमाम का तमाम जो है ना यानी कि वज़ीर आज़म भी बनेगा, फिर सूबे में जिसकी हुकूमत है और जिसकी अपोजिशन है उनके मशवरे से जो केयर टेकर वज़ीर आला है वो भी बनेगा। लेकिन फिर भी बीच में बहुत सारे लोग रखे जाते हैं, अपने रख लिए जाते हैं, वज़ीर आज़म पे भी कुछ किस तरीके से वो जो है ना इत्तफाक हो जाता है। लेकिन कब तक, यानी 2 महीने उसको खींच लें, उसको 3 महीने खींच लें, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, आपके आइन में गुंजाइश नहीं है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता कि आप केयर टेकर को लंबे अरसे तक खींच लें, भले आप केयर टेकर को किसी भी हवाले से। तो जनाब बात यह है कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब बहुत कुछ इस तरह से मार्शल लग सकता है, जब पता नहीं क्या क्या पनामा से इकामा निकल सकता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है यहाँ पर, तो नामुमकिन। लेकिन मसला होगा क्योंकि आपका दस्तूर भी मौजूद हो, आपका आइन भी मौजूद हो, ठीक है ना, उसकी मौजूदगी में एक टेक्नोक्रेट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसका आइन और दस्तूर यानी आइन में या यानी कि दस्तूर में कोई जिक्र ही ना हो, तो फिर ये इस तरह का जो सिस्टम है ये कैसे आएगा। अच्छा, फिर बहुत सारी ये अब जैसे चौधरी साहब ने कहा है ना कि एक इस तरीके की, उन्होंने तो बहुत ही एतमाद के साथ कहा है कि यही वाला सिस्टम आ रहा है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि जनाब ये असम्बली फिर कैसे टूटेगी, कोई ज़ाहिर है जब खान साहब जब तक तहलील नहीं करेंगे, तो जनाब उसका कोई इतना मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2 जमातें, एक काफ लीग और एक MQM, उनको यूँ इशारा होगा, वो साइड पर जैसे ही किनारा करेंगे, खान साहब ने खुद ही तोड़ देनी है। खान साहब ने कहना भाई ऐसा ना होना कि कोई ये इन हाउस चेंज ला के, वो तो आपको पता है बहुत सारे लोग जो बावसूख जो बाखबर ज़राए हैं वो कह चुके हैं कि असम्बली की तहलील करने की तो समरी ऑलरेडी प्रेसिडेंट के पास पड़ी है, खुद प्रेसिडेंट साहब को इस चीज़ की तरदीद भी करनी पड़ी, यानी इस हद तक भी खबरें थीं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात है ना, लेकिन ये बात है कि जब खान साहब को पता चला कि कोई इन हाउस चेंज या मुझे हटाने का या इनको इशारा उधर हो गया उनको इधर हो गया, उन्होंने बिल्कुल 2 मिनट नहीं लगाने, ये पक्के बंदे बता चुके हैं कि उन्होंने असम्बली को तहलील कर देना है। अच्छा, असम्बली तहलील करने के बाद फिर वो एक सिस्टम है, फिर तो उसमें फिर ये नहीं है कि आप उठा, वो केयर टेकर तो हो सकता है, लेकिन फिर ये नहीं है कि फिर जो है ना आप टेक्नोक्रेट को बिठा दें और एक लंबे अरसे के लिए बिठा दें और ये कर दें। फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई आइन के अंदर कोई इस तरह की कोई शिक निकाल ले या कोई इस तरह से कोई हो जाए, लेकिन देखते हैं कि ये इंतहाई एक नामुमकिन अगर नहीं है तो ये इंतहाई एक मुश्किल ऑप्शन होगा। और फिर उस ऑप्शन के बाद ये भी देखना होगा ना कि अपोजिशन किस तरीके से उसमें शेयर लेती है। अपोजिशन एक तो शेयर इस तरह की बात कर रहा हूं कि उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है, अपोजिशन के कौन से बंदे होते हैं, और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन को रिलीफ कौन कौन से मिलते हैं, यह भी बात है, ठीक हो गया ना। और तीसरी बात यह है कि क्या वो इस पर राजी भी होते हैं या नहीं होते कि अपने जलसे वगैरह ख़त्म करने में या ये वो, क्योंकि कुछ लोगों को जिनको, अच्छा चलें मैं सारी बातें आप एक ही वीडियो में पूछते हैं कि बहुत सारे जो एतराज़ात हैं ना अंदर और बाहर सबको, उस हवाले से भी तो बात होनी है ना, ऐसे थोड़ी है। अच्छा, आप आ जाएं नवाज शरीफ साहब की पुश्त पर कौन है।
اچھا یہ بھی جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں ہی لکھ دیا، انہوں نے نام لکھ دیا، چونکہ میں بھی نام لوں گا میں اس وجہ سے، انہوں نے کہا کہ جناب ان کی پشت پر چین ہے، سعودی عرب بھی ہے اور ترکی بھی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان تین کے نام لکھے کہ چائنا بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، ترکی بھی ہے، حالانکہ سعودی عرب اور ترکی کی آپس میں نہیں لگتی، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہیں اور اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور کس کو نہیں پتہ سعودی عرب کی تو کچھ یمن جنگ کی وجہ سے نواز شریف صاحب سے بگڑ گئی تھی، ترکی کی تو آج تک اسی طرح برقرار ہے، ٹھیک ہے نا، اور چائنا کی بھی، تو انہوں نے چین، ترکی اور سعودی عرب کا نام لیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ UAE کا نام بھی لے رہے ہیں اور کچھ لوگ امریکہ کا نام بھی لے رہے ہیں، لیکن امریکہ چونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی وہ ٹرانزیشن کے پیریڈ میں ہے، وہ دیکھے گا کہ چلیں دیکھ لیں ہمارے الیکشن بھی ہو جائیں، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ادھر کون سی گورنمنٹ بنتی ہے، ٹرمپ صاحب یا جو بائیڈن صاحب کون بنتے ہیں، ابھی تو ان کا اپنا رولا پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں جیت گیا، وہ کہتا ہے میں جیت گیا، ٹرمپ صاحب نے کہا میں سپریم کورٹ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا اب اسی طرح سے عارف حمید بھٹی صاحب نے چند دن پہلے اپنے پروگرام میں ببانگ دول کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کی پشت پر سعودی عرب کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اپنی ویڈیو بھی کی تھی، اب بتایا تھا کہ وہاں پر سعودی عرب کے کچھ لوگوں کی، کچھ سفارتکاروں کی، کچھ بہت ہی اہم لوگوں کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، وہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حکومت کے کچھ اپنے بڑے بڑے اہم لوگ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ خدشہ نہیں، شک نہیں، بلکہ یقین ہے کہ پیچھے چین کھڑا ہے۔ بھائی میں اب دیکھیں میں نے نام نہیں بتایا نا، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بتاتے ہیں کہ پیچھے چین کھڑا ہے۔ اچھا میری اپنی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ حافظ صاحب، طاہر اشرفی صاحب آنا جانا رکھا ہوا ہے، کافی وہ منا رہے ہیں سعودی عرب کو، لیکن ابھی تک وہ دال نہیں گلی۔ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ نقوی صاحب آپ یہ، میں تو گیا تھا سعودی عرب اس لیے نہیں گیا تھا، میں پاکستانی اوورسیز پاکستانی کی بھلائی کے لیے گیا، تو میں نے ان کا موقف بھی رکھ دیا حافظ صاحب کا، حافظ صاحب کو خفا تو نہیں کرنا، بہت زبردست بندے حافظ صاحب۔ اب اس طریقے سے جو ہے نا پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی، انہوں نے مجھے کہا کہ نواز شریف کا تو میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نواز شریف کی ادھر ابھی تک دال نہیں گلی، تو میں نے کہا سر اب جب آپ نے نواز شریف کو ڈسکس ہی نہیں کیا تو پھر آپ میں نے ویڈیو میں کہا تھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر دال نہیں گلی، تو اس کا مطلب ہے کچھ تو آپ نے ڈسکس کیا ہے نا۔ لیکن سر میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر چین، اگر یہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ایک اور بات صرف لوگ نہیں کہہ رہے، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی دبے لفظوں میں بہت کچھ کہہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے بڑے پیسے بھی آ رہے ہیں باہر سے، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے آپ لے لو ان سے، لیکن آپ نے ان کے لیے نکلنا نہیں ہے بہرحال۔ اچھا پرائم منسٹر صاحب نا ان کو گندا کرنے کے لیے اپوزیشن کو کہتے ہیں ان کے پیچھے بھارت ہے یا اسرائیل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو ہیں، چونکہ وہ اپوزیشن کو خراب کرنا ہے نا، اس وہ سیاسی بیان ہے نا، لیکن ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے پیچھے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب ان کا نام ہی نہیں لے سکتے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر نواز شریف کے پیچھے یا اپوزیشن کے پیچھے، مینلی نواز شریف کے صاحب کے پیچھے اگر چین ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، UAE ہے یا امریکہ ہے یا کوئی اور ہے، تو پھر سوال صرف ایک ہی ہے کہ اتنی ساری بیرونی قوتیں ہونے کے ساتھ ساتھ تو پھر کوئی اندرونی قوت کوئی نہیں ہے ان کے پیچھے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بس آگے چلیں، اب ساری چیزیں نہ پوچھا کریں، مذاکرات ہو رہے ہیں جناب کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا نا، میں نے کہا اس سوال کو بھی، اس کا بھی جواب دیں گے کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بڑی جناب ہوائیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ جی وہ پس پردہ تو ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھیں جی چپ ہو گئی ہے، دیکھیں جی تھوڑے سے جلسے، بھائی جلسے اس وجہ سے لمبے ہوئے کہ ایک تو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، ابھی مریم صاحبہ نے بھی ادھر جانا، بلاول صاحب بھی ادھر، باقی بھی سارے، PTI بھی کافی زور لگا رہی ہے، تو اب مقابلہ ہے پیپلز پارٹی میں اور PTI میں سخت ہے۔ نون لیگ کی آئی تھنک کہ وہ اس طرح کی انٹرسٹ نہیں رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے یا PTI بناتی ہے۔ ابتدا میں تو یہ تھا کہ جناب بڑا بلاول صاحب نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے اور بہت سے ان کی پوزیشن بھی بہت زیادہ سٹرانگ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت سارے کام کے اتحاد بنا لیے PTI نے بھی، وہاں پر وہ جو الیکٹیبلز تھے ان کو بہت سارا ایک دوسرے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب دیکھیں ادھر کون بناتی ہے حکومت، PTI بناتی ہے، پیپلز پارٹی بناتی ہے، یا کوئی اور اسی طرح کا کوئی مربع بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایک وہ اس طرح سے نا افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بھائی مذاکرات ابھی کوئی نہیں ہو رہے،
کوشش مذاکرات کی ضرور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ 3 جلسے چونکہ بہت بڑے ہو گئے اس وجہ سے مذاکرات کی ضرورت پیش آئی اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے جلسے اگر زیادہ، اور اب جو جلسے ہیں نومبر میں بھی ہیں، پشاور میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، لیکن مین جلسہ جو 13 دسمبر کا ہے لاہور میں، وہ جلسہ بڑا، اس کی ابھی سے تیاریاں ہیں، اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، لاہور کی تاریخ میں بھی اور پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک تاریخی جلسہ ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس جلسے کے بعد فیصلہ ہونا ہے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا۔ آپ دیکھیں کہ مذاکرات کیسے ہوتی ہیں۔ میاں صاحب مریم نواز صاحبہ ابھی تک وہ نہیں مان رہے مذاکرات پہ، خود مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات نہیں کرتے، بھائی کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن ابھی تک نہیں ہے، صحیح ہو گیا نا۔ اور اگر ہوں گے تو شرائط کیا ہوں گی؟ ایک کی شرط ادھر، ایک کی شرط ادھر، ان کو پہلے کوئی تھوڑا بہت کنورج تو کریں، کسی ایک نقطے پہ تو آئیں، وہ تو بالکل ہی الٹ نکات ہیں نا، سمجھ آگئے نا، تو وہ کیا ہوں گے؟ تو ابھی تک تو یہ ہے کہ مذاکرات بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، ایسی کوئی، اب میں نے کہا تھا سینٹ الیکشن پہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جناب، سینٹ الیکشن کون سا والا، یہ ویسے بڑی میں اہم ڈیبیٹ کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو اس ڈیبیٹ کے ساتھ اتفاق ہوگا، ٹھیک۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، جن قوتوں نے، یعنی یا میں یوں کہہ لوں کہ جن قوتوں نے مبینہ طور پہ یا جن قوتوں پر الزام ہے کہ انہوں نے الیکشن 2018 میں عمران خان صاحب کو جتوایا، یعنی کنٹرول ٹاور پر الزام ہے کہ انہوں نے الیکشن 2018 میں عمران خان صاحب کو جتوایا، ٹھیک ہے نا، میں بس ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے جتوایا تو کیا وہ عمران خان صاحب کو واضح اکثریت نہیں دلا سکتے تھے؟ جی بالکل دلا سکتے تھے، اس وقت تو بڑا ماحول بھی سازگار تھا نا، اس وقت تو بڑی پی ٹی آئی کی ہوا بھی چل رہی تھی نا، اس وقت تو سب اپوزیشن جو ہے نا وہ جیل میں تھی، مریم نواز صاحبہ جیل میں، نواز شریف صاحب جیل میں، باقی پیپلز پارٹی کے لوگ جیل میں، ادھر ادھر، تو وہ تو زیر عتاب تھے نا، اس وقت تو اپوزیشن کا نام لینا ہی گناہ سمجھا جاتا تھا، جو نام لے تو اس کو بھی جناب 2 دفعے لگاؤ اور جناب جیل میں ڈال دو، ٹھیک، اس وقت تو بڑا ایک سازگار ماحول تھا۔ تو اگر جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جتوایا تو کیا وہ ان کو واضح اکثریت نہیں دے سکتے تھے قومی اسمبلی میں؟ سمجھ گئے ہیں نا، نہیں دی نا، کیوں نہیں دی؟ کوئی جان بوجھ کے نہیں دی ہوگی۔ اب آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن مارچ میں، سینٹ پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی کہ سینٹ میں کون کون ریٹائر ہو رہا ہے، سینٹ میں الیکشن کے بعد اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پارٹی پوزیشن کون سی ہوگی، وہ ویڈیو میری موجود ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، اس کے ساتھ دیکھیے گا۔ اب اگر سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اور ایز اٹ از ہوتے ہیں تو سنگل میجورٹی پارٹی بن جائے گی پی ٹی آئی، یعنی پی ٹی آئی کی اکثریت آ جائے گی سینٹ میں، سمجھ آ گئی نا۔ اسی وجہ سے تو پھر پتہ ہے نا بہت ساروں کو آبجیکشن ہے، اب چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے کوئی ہو، کہ خان صاحب نے پھر کدھر رکنا ہے، پھر تو سٹاپ ہی نہیں لگائیں گے۔ جیسے شیخ رشید صاحب نے بھی ایک اشارہ کیا کہ پھر سینٹ کے الیکشن کے بعد خان صاحب کو اللہ روکے تو روکے، باقی کوئی نہیں روک سکتا، سمجھ آ گئے نا۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ بہت اگر وہ قوتیں ہیں کہ جنہوں نے واضح اکثریت قومی اسمبلی میں خان صاحب کو نہیں دلوائی، اب وہ قوتیں کیا چاہیں گی کہ سینٹ میں واضح اکثریت؟ اب آگے چلیں، اب ساری چیزیں پریزی نہ کریں نا، اب پھر ساری قانون سازی، سارے آئین میں تبدیلیاں پھر تو خان صاحب جناب دھڑلے سے کریں، اور ادھر ادھر سارا کچھ یہ وہ اگر لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو گئے الیکشن تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ واضح اکثریت کسی کے پاس نہ آئے، کسی کو ادھر تو کسی کو ادھر کر دیا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا نا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ہدایات جاری کی ہیں کہ جی آپ سینٹ کے الیکشن کے لیے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کو کہ آپ ابھی سے ورک کریں اور 2 ماہ کے اندر جو ہے نا 2-3 ماہ کے اندر اس کو پاسبل بنائیں کہ یہ اوپن بیلٹ کے تھرو ہو، اوپن یعنی کہ یہ سیکرٹ بیلٹ نہ ہو بلکہ اوپن ہو یہ الیکشن، تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے، کسی کا ایم پی اے ایم این اے ادھر ادھر کھسک نہ سکے، پتلی گلی سے لوگ ادھر ادھر نہ نکل جائیں۔ لیکن آپ کو پتہ یہ تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، آئین میں ترمیم کے لیے تو خان صاحب کے پاس اکثریت ہے نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، اگر پی ٹی آئی پوری کی پوری تیار ہو گئی کہ جناب اس طریقے سے، اور وہ بل لے آئی اور اس بل کی مخالفت نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کی اور باقی لوگوں نے کی، تو پھر کم از کم وہ اس کو بڑا اچھالیں گے حکومت والے کہ دیکھیں جی یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ہارس ٹریڈنگ کے سارے عوام بھی خلاف ہیں، ہارس ٹریڈنگ کے سارے پارٹیز بھی خلاف ہیں، ہارس ٹریڈنگ کے میڈیا بھی خلاف ہے، تو میں ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے اوپن کر رہا ہوں تاکہ ہر پارٹی کو اپنے ووٹ ملیں، اور یہ میرا ساتھ نہیں دیتے تو کم
کم از کم وہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے تو ان کو بدنام ضرور کریں گے۔ سچویشن بڑی دلچسپ ہے جناب، ہوتا کیا ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔